میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود اور سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات میں سے اس امت پر اور ہم پر ایک بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ صحابہ کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابی رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کی تعریف یا پھر صحابی کی تعریف ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی اسلام، یعنی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو اور آپ پر ایمان لائے ہوں اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہو، ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا ہو، ایسی شخصیت کو صحابی کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، محرم کے ابتدائی ایام، اور ان ایام میں ہم بخوبی واقف ہیں کہ ایک ہمارے معاشرے میں ایک خاص طبقہ جو باقاعدہ ایک مستقل مجلسوں کا انعقاد کرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ پر الزام تراشیاں، سب و شتم اور بہت سارے نازیبا الفاظ ان کے حق میں ذکر کیے جاتے ہیں، بعض صحابہ کو بلند کیا جاتا ہے، ان کے فضائل کو ذکر کیا جاتا ہے، اور وہیں پر بہت سارے جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں کہ ان کے تعلق سے زہر افشانی کی جاتی ہے، زہر لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے۔ ایسے میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، وہ صحابہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، وہ صحابہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا تھا، وہ صحابہ جن کا ایمان اور جن کے تقوی کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا اور وہ کھرے اترے، کامیاب ہوئے۔ ایسے صحابہ کے محاسن کو ہم ذکر کریں، ایسے صحابہ کے حقوق ہم پر کیا ہیں، ان کو جاننا یہ امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انہی صحابہ کے نتیجے میں آج ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اگر یہ صحابہ اپنے جانوں کی قربانی دے کر، اپنے مالوں کی قربانی دے کر، اپنے خواہشات کی قربانی دے کر انہوں نے یہ کوششیں نہ کی ہوتی تو آج ہمارا یہ دین محفوظ نہ ہوتا، آج ہم مسلمان شاید نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی صحبت کے لیے ان صحابہ کو چن لیا، جیسے کہ احادیث میں ہم کو اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ صحابہ کرام جن کے تعلق سے، جن کی فضیلت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر اسلام، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی کافی ہے اور وہ لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے ان کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نصرت کا تذکرہ کیا اور کہا کہ نبی کے لیے بھی اللہ رب العالمین کافی ہے اور صحابہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کے ذریعے سے اللہ کی نبی کی مدد فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ وہی پروردگار جس نے آپ کی تائید کی، نبی پیغمبر اسلام کی تائید کی اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے ذریعے سے۔
اور مومنین کے ذریعے سے یعنی کہ اس سے صحابہ کرام مراد ہے۔ حضرین گرامی، صحابہ کرام کی ہستیاں اور ان کا جو ایمان تھا، اس ایمان کو ہمارے لیے میزان قرار دیا گیا، ان کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ اگر صحابہ جیسا تم جیسا ایمان لے آتے تو وہ ہدایت پر آ جاتے اور وہ کامیابی کے راستے پر آ جاتے۔ حضرین گرامی، قرآن و حدیث کے اندر صحابہ کرام کے بہت سارے خصوصیات اور فضائل کو آپ کے سامنے اللہ بہت سارے اوقات بہت سارے وقتوں میں ذکر کیے جا چکے ہیں اور آپ نے اس کو سنا ہوگا، لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم یہ جانیں گے کہ بحیثیت امتی ہم پر صحابہ کرام کے کن حقوق کا خیال کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ حضرین گرامی، زیادہ میں اس کے اندر طول کیے بغیر سیدھے اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ سب سے پہلا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے اور جس کا مجھے اور آپ کو پاس و لحاظ رکھنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کا خیال رکھنا ہے، وہ ہے صحابہ کرام سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہمارا دلی لگاؤ ہونا چاہیے، ہمارا تعلق ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کی، یہ صحابہ کرام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ جو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں وہ ہمارے بھی چہیتے بنیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں ہم ان کو اپنا محبوب بنائیں۔ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ان سے ہم بھی محبت کریں۔ یہ عین ایمان کا تقاضا ہے اور یہ عین ایمان کا حصہ ہے۔ اہل السنہ والجماعہ نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں وہ ان کی فضائل کو ذکر کریں گے، ان کی جو خصوصیات ہیں اس کو وہ تسلیم کریں گے، قبول کریں گے اور ان کے تعلق سے دفاع کریں گے، ان کے حق میں کوئی نازیبہ الفاظ اور کوئی الزامات ان پر عائد نہیں کریں گے۔ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے نفرتیں اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں، اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ ایسے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ چونکہ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار، کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جو انصاری صحابہ مدینے کے جو صحابہ کرام تھے ان سے محبت رکھی جائے، اور نفاق کی علامت ہے، نفاق کی دوغلے پن کی یہ علامت ہے کہ صحابہ کرام سے بغض رکھا جائے۔ حضرات گرامی، یاد رکھیے اگر ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے۔ اگر کسی آدمی کے دل میں صحابہ کرام کی نفرت ہے یا ان سے بغض رکھتا ہے تو یاد رکھیے وہ حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں، اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور عقیدے کی بڑی بڑی کتابوں میں اہل السنہ والجماعہ کے علماء نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا۔ ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدۃ الطحاویہ کے نام سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ہم ان کے تعلق سے کوئی نہ غلو کا شکار ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی صحابی کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ولا نتبرأ من احد منہم، اور ہم کسی صحابی سے براءت کا اظہار نہیں کرتے۔
برات کے اظہار کا مطلب یہ کہ بعض لوگ بعض صحابہ کو ان کے ایمان سے مرتد ہونے کا کہتے ہیں یا پھر ان کے منافق ہونے کی باتیں ذکر کرتے ہیں. یاد رکھیے اہل السنہ والجماعہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے اور ان سے کسی بھی تعلق سے برات کا اظہار یہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے میں نہیں. مطلب یہ کہ قرآن و سنت کے یہ خلاف ہے. اور آگے بیان فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ اور ہم ان لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. ہم ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں. حاضرین گرامی معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام سے محبت ہماری ہونی چاہیے, صحابہ کرام سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور صحابہ کرام کا تذکرہ حسن طریقے سے احسن طریقے سے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور امام, یہ کہتے ہیں كان السلف يعلمون حب أبا بكر حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہ معمول تھا, اسلاف کرام کا یہ معمول تھا کہ اسلاف کرام اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت کی تعلیم دیتے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے محبت کا درس سکھاتے تھے اور کہتے ہیں کہ ایسے سکھاتے تھے جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت سکھائی جا رہی ہو, قرآن کا کوئی سورہ ان کو پڑھایا جا رہا ہو. اتنا زیادہ صحابہ کرام سے محبت کا درس اسلاف کرام اپنی اولاد کو دیا کرتے تھے. آج کتنے ایسے والدین ہیں, کتنے ایسے سرپرست ہیں جو اپنی اولاد کے اندر صحابہ کرام کی محبت کے تعلق سے کوششیں کرتے ہوں گے. سامعین کرام, یہ بنیادی حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پسند کیا, جن کا انتخاب کیا, ہم بھی ان کو پسند کریں اور ان سے ہم محبت رکھیں. یہ صحابہ کرام کا پہلا حق ہے امتیوں پر, ہم پر اور سبھی مسلمانوں پر. اس کا خیال مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے. حضرین اکرامی, دوسرا حق صحابہ کرام کے تعلق سے مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے تعلق سے بعض فضائل کو ذکر فرمایا. ان فضائل کو قبول کرنا یہ صحابہ کرام کا حق ہے جو ہم امتیوں پر لازم ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کی فضیلتوں کو قرآن میں اور احادیث میں صحیح روایتوں میں ذکر کیا گیا, لیکن بعض لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, غلط افکار ان کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کے فضائل کا وہ تو سراسر انکار کرتے ہیں اور یا تو پھر اس کی تعویلات کرنے لگتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو قرآن مجید میں مختلف ان کے صفات کا تذکرہ کیا. اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ صحابہ کرام کون ہیں؟ سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے, ایمان میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور ان صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. یہی صحابہ کرام حقیقی معنوں میں ایمان والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کی گواہی دی جس میں سارے صحابہ کرام موجود ہیں. معزز سامعین کرام, یہ کہاں کا انصاف ہے جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے نازل فرمائی اور ان کے ایمان کے تعلق سے شکوک اور شبہات میں انسان مبتلا ہو جائے, جن کے تعلق سے جن کے فضائل قرآن و حدیث میں بکثرت ذکر کیے گئے ان کے فضائل کا انکار کیا جائے. یہ اہل السنہ والجماعہ کا طرز نہیں, ان کا یہ طریقہ نہیں. اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو رسوا نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو جو ان پر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے جس کے اولین مخاطب صحابہ کرام تھے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ
یہاں پر بیان کر دیا کہ صحابہ کرام یہ نجات پانے والے ہیں، جیسے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا وہی صحابہ کرام کو بھی نجات دیں گے۔ اور آج مجلسیں منعقد ہوتی، محفلیں منعقد ہوتی ہیں، محفلیں سجائی جاتی ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے زہر افشانی ہوتی ہے، صحابہ کرام کا برے الفاظ میں تذکرہ ہوتا ہے، سب و شتم ہوتا ہے، اور ان کے ایمان کے تعلق سے شکوک اور شبہات پر لوگوں کے دلوں میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی یاد رکھیے یہ ساری باتیں، یہ سارے خیالات قرآن اور حدیث کی مخالفت میں ان کے ہوتے ہیں، ان کے لہٰذا ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، کہ میرے صحابہ کرام اس امت کے لیے امن و امان کا ذریعہ ہیں، امن و امان کا باعث ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ، اگر میرے صحابہ چلے جائیں تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام جب تک موجود تھے دین محفوظ تھا، دین کی حفاظت ہوئی۔ جیسے ہی صحابہ کرام چلے گئے دین پر اہل اہوا اور بدعتیوں کا حملہ ہوا اور اس پر غلبہ پانے کی کوشش کی۔ یہ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے جس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں آج کے زمانے میں، آج کے دور میں اگر کوئی صحابہ کرام کے طریقے پر چلے گا تو اس کا دین محفوظ رہے گا۔ اگر آج کے دور میں کوئی صحابہ کرام کے طریقے کو لے گا تو وہ اس کے دین کی، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اگر صحابہ کرام کو طریقے کو لینے کے بجائے ان کی برائی بیان کی جائے اور ان کے تعلق سے بد کلامی کی جائے تو یاد رکھیے یہ دین پر حملہ کرنے والی بات ہوگی، کیونکہ یہ دین جو ہم تک پہنچا یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا۔ صحابہ کرام پر اعتراض کرنا، صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرنا گویا کہ دین اسلام پر شک کرنا ہے، اور یہ جو ہم اور آپ دین اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں اس میں گویا کہ شک والی بات ہو جائے گی، شکوک والی بات ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، کہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کو گالی نہ دو، صحابہ کرام کو گالی نہ دو، اس لیے کہ صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک مد گیہوں یا پھر کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی ہوگی، ایک مد کہتے ہیں آدھا کلو یا پاؤ کلو کے درمیان کی مقدار میں، اگر صحابہ کرام نے کوئی اناج اللہ کے راستے میں دیا ہوگا، اس کے مقابل میں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو صحابہ کرام کے ایک مد نہیں بلکہ اس کے آدھے تک کے بھی اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ حافظ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات تھی جب صحابہ کرام کے بعد والے لوگ وہاں پر موجود تھے، یعنی کہ تابعین اور تبع تابعین کے تعلق سے یہ بات، تابعین اور تبع تابعین کا ایمان بھی بڑا مضبوط، اس زمانے کے لوگ جو اپنے ایمان میں بڑے مضبوط تھے، اپنی عقائد میں بڑے مضبوط تھے، ان کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج کے دور کا مسلمان جو اوپر سے نیچے تک گناہوں میں لت پر ہوتا ہے اور ایسی زبان درازی، ایسے نفوس قدسیہ کے تعلق سے ان کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں، اس حدیث کی روشنی میں اس بات کو علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ تو بہرحال حاضرین گرامی صحابہ کرام کی جو خصوصیات ہیں، جو فضائل ہیں، ان کو قبول کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ایک اور حق صحابہ کرام کا وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض صحابہ کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فوقیت عطا کی، افضلیت عطا کی، بعض کے صحابہ کے فضائل کو ذکر کیا گیا، جیسے کہ اہل السنہ والجماعہ کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ عشرہ مبشرہ یعنی کہ جو 10 صحابہ جن کو اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، وہ 10 صحابہ سب سے افضل ترین مقام رکھتے ہیں، سب سے افضل یہ 10 صحابہ ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے وہ صحابہ، پھر اس کے بعد جو احد کی جنگ میں شریک ہوئے وہ صحابہ، پھر اس کے بعد جو بیعت رضوان جب صلح حدیبیہ کے موقع پر
جو بیعت ہوئی تھی بیعت رضوان اس کو کہا جاتا ہے، ان صحابہ کا مقام ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ کے اندر جو صحابہ سب سے پہلے ذکر کیے جاتے ہیں اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے پہلے آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر آتا ہے، پھر اس کے بعد حضرت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ علیہ اجمعین کا تذکرہ آتا ہے۔ آج افسوس یہ جہالت ہے، یہ امت کے اندر ایک طبقے کے اندر بڑی جہالت ہے کہ انہی صحابہ جو اس انبیاء کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل مقام رکھتے ہیں، حضرت ابو بکر، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق، ان کے تعلق سے نازیب الفاظ کہتے ہیں، حالانکہ خود ان کے جو ماننے والے ہیں اہل بیت کے بہت بڑے سردار، بہت بڑے مشہور امام باقر جن کو یہ کہتے ہیں ابو جعفر الباقر، وہ کہتے ہیں من لم يعرف حب فضل ابی بکر و عمر فقد جہل السنہ۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ جو کہ شیعہ کے نزدیک ان کے بڑے امام میں شمار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جو شخص حضرت ابو بکر کے فضائل کو نہیں تسلیم کرتا، جو حضرت عمر فاروق کے فضائل کو نہیں جانتا، فقد جہل السنہ، تو وہ سنت سے جاہل ہے، یعنی کہ سنت کا علم اس کو نہیں۔ سنت تو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی کے جو دلیل القدر صحابہ ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حاضرین اکرامی، اس بات کو مجھے اور آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ صحابہ کے درمیان جو افضلیت والے صحابہ ہیں ان کی فضیلت کو ہم قبول کریں، ورنہ مجموعی اعتبار سے تمام صحابہ، یہ ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سارے صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین حسنہ، اچھی چیز کا وعدہ کیا۔ مجموعی اعتبار سے تمام لوگوں کے ساتھ جنت کا فیصلہ ہوا، لیکن جن صحابہ کو نام لے لے کر ان کو جنت کی بشارت دی گئی، یا جن کے نام لے لے کر فضائل اور خوشخبریاں سنائی گئیں، ان صحابہ کی فضائل اور خوشخبریوں کو بھی مجھے اور آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ حاضرین اکرامی، ان ایام میں ہوتا یہ ہے کہ بعض صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے تعلق سے بہت ہی غلط افکار لوگوں کے سامنے اور لوگوں کے ذہنوں میں بھرے جاتے ہیں۔ آئیے اسلاف کرام کا اس تعلق سے کیا معمول رہا ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے، ہم سبھی ان کے نام سے واقف ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، لیکن ان حضرت معاویہ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کی جاتی ہے ان ایام میں۔ پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ زیادہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے نیک اور ولی صفت انسان گزرے جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے۔ جو خلیفہ اربع، جو 4 خلفاء گزرے ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے بعد جو خلفاء آئے ان میں سے سب سے زیادہ جو نمایاں دور، جو نمایاں کردار جن کا رہا خلافت میں، وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ تو بہت نیک انسان تھے۔ بعض سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ یہ بہتر ہیں یا پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا خیر الناس قرنی، کہ یہ صحابہ لوگوں میں سب سے بہترین ہیں، تو حضرت معاویہ یہ سب سے افضل۔ تو سوال ہوا کہ اگر کوئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہتر سمجھتا ہو تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا لا تجالسه ولا تواكله ولا تشاربه واذا مرض فلم تعده، کہا کہ ایسا شخص جو صحابی رسول پر ایک دوسرے شخص کو برتری دیتا ہے، اس کو فضیلت والا
مانتا ہے تو کیا کرو، اس کے ساتھ تم بیٹھا مت کرو، اس کے ساتھ کھایا پیا مت کرو، اور اگر وہ بیمار بھی ہو جائے تو اس کی عیادت تم مت کرنا۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا کہ لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کو تم گالی مت دو۔ فَلَمُقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خیر عمل احدکم عمرہ، کہا کہ یہ صحابہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک لمحہ یا ایک سیکنڈ جو گزارے ہیں، وہ ایک سیکنڈ کا مقابلہ بھی غیر صحابی اپنی پوری عمر میں جو نیک اعمال کرے گا، پورے نیک اعمال کے اپنی عمر کے پورے نیک اعمال کو لے کر بھی صحابہ کے ایک لمحے کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کا کہنا ہے، اور آج ایسی زبان درازیاں صحابہ کرام کے تعلق سے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ حاضرین گرامی، بہرحال ایک اور حق صحابہ کرام سے ہمیں جو یہ ہے کہ صحابہ کرام کا اچھا تذکرہ کیا جائے، صحابہ کرام کے جو محاسن ہیں ان کو ذکر کیا جائے، صحابہ کرام سے محبت رکھی جائے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ ایک قول ہے، ان یعتقد المرء بحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان ینشر محاسنهم وفضائلهم، کہ متفقہ طور پر اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کے محاسن کو، ان کے احسانات کو اور ان کے فضائل کو ذکر کیا جائے۔ فضائل کا انکار کرنا نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے فضائل کو پھیلانا ہے، ذکر کرنا ہے۔ یہ امت پر حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کیا ہے۔ حضرین گرامی، اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ، صحابہ کرام کے لیے دعائیں کی جائیں۔ صحابہ کرام کا جب نام آئے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہیں، یہ سارے حقوق صحابہ کرام کے ہیں۔ اب آئیے چند ایک دو مسائل ایسے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے، اس کو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں۔ بعض احباب سیرت کے حوالے سے، تاریخ کے حوالے سے، صحیح روایتوں کے حوالے سے صحابہ کرام کی بعض غلطیاں ذکر کرتے ہیں، اور وہاں پر کسی صحابی کو کم بتانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی صحابی کے تعلق سے وہاں پر موضوعات شروع ہو جاتی ہیں، گفتگو شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کرام کا حق یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ہم ان کی غلطی کو لے کر نہ دوسروں کے سامنے ہم کو ذکر کرنا ہے، اور نہ ہی ان کی غلطیوں کے تعلق سے ہمیں چرچا کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر 70 صحابہ کو وہاں پر اللہ کے نبی نے وہاں پر بٹھایا تھا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جاؤ تم کو یہاں سے ہلنا نہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا؟ صحابہ کرام نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی، پہاڑ سے نیچے اتر گئے، دشمنوں نے دیکھا اور الٹا وار مسلمانوں پر کیا۔ اب بعض لوگ اس موضوع کو لیتے ہیں اور وہاں پر صحابہ کرام کی غلطیوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مشہور واقعہ، فتح مکہ سے پہلے جب پلاننگ ہو رہی تھی کہ مکے کو فتح کرنا ہے، اچانک وہاں پر حملہ کرنا ہے، تو ایک صحابی حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ جن کی فیملی مکے میں تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں مکے والوں کو پہلے خبر کر دوں گا اور وہ میری فیملی کی حفاظت کریں گے، اگر ہم مسلمان کامیاب ہو جائیں تو پھر میری فیملی محفوظ رہے گی، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوں تو کم از کم میرے خبر دینے کی وجہ سے وہاں کے جو کفار اور مشرکین ہیں وہ لوگ میری فیملی کو کچھ نہیں کریں گے۔ بہرحال حاتب بن ابی بلتع نے خط روانہ کیا، وہی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا جو خاتون کے ذریعے سے خط بھیج رہے تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ایسے واقعات کو لے کر صحابہ کے تعلق سے یہ صحابی نے گناہ کیا، یہ صحابی نے غلطی کیا، لوگوں کے سامنے ذکر کرنا اور ان کی عزتوں کو کم کرنا، ان کے فضائل کا انکار کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی گمراہی، یہ بہت بڑی گمراہی۔ اہل علم نے یہاں پر ذکر کیا کہ 5 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ کسی بھی صحابی کی ہم نے بتایا کہ غلطی کو بعض لوگوں کا ذہن چلتا ہے، کہتے ہیں کیا غلطی کو غلطی بتانا یہ برا عمل ہے؟ یاد رکھیے اہل علم نے یہاں پر 5 باتیں بیان کی۔ کہا ہم یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام خیر میں سب سے پہلے آگے بڑھنے، قرآن مجید اس کی گواہی دیا، کہا السابقون الاولون،
السابقون الاولون کا قرآن مجید نے. اور جب کبھی ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو سب سے پہلے دنیا والے کیا کہتے ہیں وہ صحابہ کی نظر میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے پاس وہ اچھی حالت میں پہنچے یہ صحابہ کی فکر ہوتی. تو بہرحال اہل السنہ والجماعہ نے پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا کہا کہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام نے توبہ کی ہو, صحابہ کرام نے توبہ کر لی ہو, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له, جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. جب کسی کے گناہ ہی نہیں ہے تو ہم اور آپ یا پھر کوئی آدمی صحابہ کرام کی غلطیوں کی طرف نشاندہی کرے تو یہ کہاں کا انصاف ہے. اہل السنہ والجماعہ نے سب سے پہلے اس مسئلے کو ذکر کیا. اور دوسری بات, ہمیں صحابہ کی غلطیوں میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. اس کی دوسری وجہ یہ ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابی سے اگر کوئی چوک ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, سہو ہو جائے تو یاد رکھیے اس کو جاننے, اس میں مبتلا ہونے سے نہ ہمارے ایمان کا کوئی اس میں زیادتی ہوتی, نہ ہمارے علم میں کوئی اضافہ ہے, اور نہ ہی ہمارے عمل میں کچھ سے کوئی اثر پڑنے والا ہے. یعنی کہ یہ لا یعنی بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ اسلام بہترین مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان غیر ضروری باتوں میں اپنے آپ کو نہ لگائے. صحابہ کرام کے تعلق سے بحث کرنا یہ غیر ضروری ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات یہ بھی بتائی, ایک اور بات اہل علم نے یہ ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ صحابہ کرام تھے, اور جنگ بدر میں یہ صحابہ کرام موجود تھے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر یہ جنگ بدر میں موجود, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحابہ جنگ بدر میں موجود تھے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں بیان فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم, کہ تم جو عمل کرنا چاہو کر لو, فقد غفرت لكم, میں نے تم کو معاف کر دیا, میں تمہارے گناہوں کو میں نے بخش دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معافی کا اعلان کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا, کہا فاعف عنہم واستغفر لهم, اللہ کے نبی اے محمد آپ بھی ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کیجئے. اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. تو یہ انسانوں کی گنہگاروں کی کیا حیثیت ہے کہ صحابہ کرام پر وہ نشاندہی کرے. معزز سامعین کرام, اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ, ایک اور اہم چیز جو اہل علم نے ذکر کی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوتی, عام لوگوں کے لیے سفارش ہوتی. جب عام لوگوں کی سفارش سے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی, تو کیا صحابہ کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے؟ ان کی غلطیوں کو جن کی طرف آج انگلیاں اٹھا کر بتایا جاتا ہے, کیا وہ ان کی غلطیاں معاف نہیں ہو سکتی؟ بدرجہ اولا معاف ہو سکتی ہیں. لہٰذا ان کی جانب ان کی غلطیوں کو ابھارنا یا پھر ان کی غلطیوں کو نمایاں کر کے لوگوں کے سامنے ذکر کرنا یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف نہیں, بلکہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکلمۃ فہو صاحب ہوا, کہ جس نے صحابہ کے تعلق سے ایک لفظ بھی کہا تو وہ بدعتی ہے, وہ اپنی خواہشات کا پجاری ہے, اپنی خواہشات کی بنیاد پر وہ ایسے کرتا ہے. حضرات گرامی اور حق صحابہ کرام کے تعلق سے وہ یہ بھی کہ بعض صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے, فتنوں کا دور آیا, اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اپنی سوچ رکھتے تھے, رائے رکھتے تھے. مسئلہ یہاں تک ہوا کہ صحابہ کے درمیان آپس میں لڑائی تک کا مسئلہ ہوا. اب بہت سارے لوگ اس مسئلے کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں صحابی حق پر تھے اور فلاں صحابی حق پر نہیں تھے. اس کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد فلہ اصاب فلہ اجر فاذا اصاب فلہ اجران. اگر کسی نے اجتہاد کی, حق کی تلاش میں کوشش کی, اگر وہ حق کو پا لیا تو اس کا دوہرا ثواب, ڈبل اجر اس کو ہے. اگر کسی نے کوشش کی لیکن وہ حق کو نہیں پایا تو اس کو فلہ اجر, تو اس کو ایک اجر ہے. مطلب یہ کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو ڈبل ثواب, بعض صحابہ کا ڈبل اجر اور بعض
صحابہ کا ایک اجر تو ہے، لیکن یہاں پر صحابہ میں سے غلط ہیں یہ صحیح ہیں، اس بات کا تبصرہ کرنا یہ مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح روایت ہے، طبرانی کی روایت ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کے تعلق سے کوئی بات اگر ہو جائے تم خاموش بیٹھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، فامسکوا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو، شیطان جذبہ دلائے گا، شیطان بھڑکائے گا کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی غلط اور نازیبا الفاظ استعمال کرے، لیکن تم کو کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تعلق سے جو بات ہم کو کرنے سے روکا گیا، وہ کیوں اس لیے بھی روکا گیا کہ اگر کوئی صحابہ کرام کے تعلق سے گہرائی میں جائے گا تو ہوگا یہ، آج محبت کا جو جذبہ صحابہ کے تعلق سے ہمارے دلوں میں ہے، کل ہوتا یہ ہے کہ انسان ان کے تعلق سے گہرائی میں جاتے جاتے ان کے تعلق سے نفرت، بغض، عداوت اپنے دلوں میں وہ بٹھا لیتا ہے، اور اس کی وجہ اہل علم نے بیان کی کہ جو اہل بدعہ ہیں، جو اپنے خواہشات کے پجاری ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے غیر مستند اور غلط قسم کی باتیں، بے دلیل اور بے بنیاد باتیں تاریخ کی روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں کے اندر انہوں نے شامل کر دیا۔ اب کوئی پڑھنے والا اس کو پڑھ کر، سننے والا اس کو سن کر صحیح سمجھتا ہے، اور صحابہ کرام کے تعلق سے نفرت اور عداوت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے، جن کے تعلق سے ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَبُغْضُهُمْ فَهُوَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کرام سے بغض رکھنا، ان سے حسد رکھنا، ان کی نفرت رکھنا، یہ دین سے ہٹنے کا ذریعہ ہے، یہ کفر کرنے کا باعث ہوگا، اور یہ رب العالمین کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ جن کے تعلق سے رضامندی کا اظہار اللہ نے کیا، ان سے بغض اور عداوت وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اللہ سے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ حضرین گرامی، اس کے علاوہ بہت سارے حقوق صحابہ کرام کے ہیں، ان کی پیروی کی جائے، ان کی اقتداء کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نجات کا راستہ کون سا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ثابت قدم رہا، جس پر میں رہا اور میرے صحابہ رہیں، اور صحابہ میں جیسے کہ آپ کو بات آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریبی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحابہ کے فضائل سنتے ہیں، ہم صحابہ کی فضیلتوں کو سنتے ہیں، لیکن ان کے کیا حقوق ہیں جو ہم امتی پر عائد ہوتے ہیں، اس بات کو بھی ہمیں جاننا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی میں کوئی قدم لینا چاہیے۔ ان کے تعلق سے اگر کوئی غلط فہمیاں پھیلا رہا ہو تو پھر وہاں پر ان کا دفاع کیا جائے، یا پھر کم از کم اتنا ہو کہ ہم اس کو حق نہیں مانیں گے، گرچہ کہ کوئی اس بات کو ثابت بھی کر دے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے بے شمار واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ایام میں جہاں پر صحابہ کرام کی عزتوں پر حملہ کیے جاتے ہیں، تو وہاں پر اہل السنہ والجماعہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت اللہ کے نبی کے امتی ہونے کے، صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب